الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ مسئلہ دلائل کے ساتھ وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا۔ اب طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے دعوت و تبلیغ دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں مان رہا اور وہ دلائل پیش کرتا ہے تو دوسرا نمبر ہوتا ہے مناظرہ کا، کہ وہ اپنے دلائل دے اور بندہ اپنے دعوے پر دلائل دے اور اپنے دعوے کو ثابت کرے کہ میں کس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس پر دلیل یہ ہے، اس لیے میری بات صحیح ہے۔ اب اگر یہ دونوں معاملات ہو گئے اور معاملہ طے نہیں ہو رہا تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اب ایسے کرتے ہیں، اگر تو اپنے دعوے پر یہ سمجھتا ہے کہ سچا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دعوے پر سچا ہوں، اور جب بندے کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں تو پھر تیسرا نمبر ہوتا ہے مباہلے کا، کہ میدان میں نکلتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اسے اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ لعنت کرے اور اسے موت دے دے یا کوئی عذاب اللہ تعالیٰ اس پر اتار دے۔ تو یہ تیسری صورت ہوتی ہے۔ تو آج کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ، اگر نہیں مانتے تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں اپنے عزیز و اقارب لے کر اور تم بھی آ جاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ تو اس مباہلے کا ذکر ہے۔ چنانچہ وہ سمجھ تو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بات وہی ہے، مسئلہ وہی ہے کہ دنیاوی عزت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اب کیا کریں، تو آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ مباہلہ تو نہیں کرتے، ہم پر عذاب آ جائے گا، ایسے کرتے ہیں صلح کر لیتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ مباہلہ کرتے ہیں، نہ لڑائی کرتے ہیں، سالانہ ٹیکس دیتے رہیں گے اور اپنا نظام چلتا رہے گا۔ تو اس پر انہوں نے صلح کی، لیکن قرآن مقدس نے یہاں پر جو چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا مباہلے والا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا اگر اس کے بعد بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے واضح شان، مقام، مرتبہ بیان کرنے کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آتے، فرمایا فرما دیجیے نے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی اولاد اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تم اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کے بعد انہوں نے مہلت مانگی، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ کیا، مباہلہ نہیں کرتے، مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے۔
دوسری بات احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، حضرات حسنین کو بلاتے ہیں، اماں فاطمہ کو بلاتے ہیں، گھر قریب ہے لیکن دوسرے گھر میں وہ رہتے ہیں۔ ازواج مطہرات تو اپنے گھر میں رہتی ہیں، لیکن جو ہی آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسن کو ساتھ چلایا، حضرت علی پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پادری نے دیکھا تو کہنے لگا خبردار کبھی مبالغہ نہ کرنا، یہ چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے دعا کر دی تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تم کبھی ان سے جیت نہیں سکتے، لہذا وہ ڈر گئے، مبالغہ ہوا ہی نہیں۔ اگر مبالغہ ہوتا یقیناً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بھی بلاتے۔ تو پہلی بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صرف انہیں بلایا، تو بات یہ ہے مبالغہ 9-10 ہجری میں ہوا ہے۔ 3 بیٹیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، وہ 8 ہجری تک تینوں وفات پا چکی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں، پھر وہ بھی وفات پا گئیں۔ تو یہ اس موقع کی بات ہے جب اللہ کے نبی کی کوئی بیٹی اور زندہ ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ بیٹیاں 4 ہیں لیکن اس موقع پہ صرف ایک ہے، اس لیے صرف سیدہ کو بلایا۔ اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ذکر فرمائے، اب یہاں سے پھر اگلی بات وہ کہتا ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی فرمانے لگے ندعو ابناءنا و ابناکم، اپنی اولاد۔ تو نبی کریم نے حضرات حسنین کو بلایا، سمجھ آئی بات کہ اولاد میں یہ آ گئے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، عورتوں کا تذکرہ کیا، اماں فاطمہ کو بلایا تو یہ بات آ گئی۔ اب حضرت علی کا تذکرہ نہیں تو کہتا ہے انفسنا، گویا آپ نے اپنے میں سے حضرت علی کو شمار کیا، اپنے آپ سے شمار کیا، اپنے نفس سے شمار کیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر حق ہے تو حضرت علی کا ہے۔ بابا تیری یہ بات میں کیسے مانوں؟ تو اسے قرآن ہی نہیں مانتا، تو تب بات کر جب اسے مانے، جب تیرا دعویٰ ہی یہ ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں، پھر تجھے کس نے حق دیا ہے کہ قرآن کی یہ تفسیر پیش کر؟ اگلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسنا جو ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، انفسنا صرف یہاں نہیں ہے، بہت سارے مقامات پہ ہے، لیکن کسی مقام پر بھی قرآن کی تفسیر عین سے نہیں ہے، اپنے آپ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور اگلی بات، عرب والے اور ویسے بھی ہمارا جو کلچر ہے اس میں بھی چچا کے بیٹے کو بندہ اپنوں میں سے شمار کرتا ہے، یہ خاندان میں شمار کیا، نہ کہ اپنے آپ سے کہ میں علی ہوں اور علی میں ہوں۔ اس لیے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھائی لے آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم التجا کرتے ہیں اللہ سے کہ لعنت ان پر آئے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یعنی سچے مذہب والے بچ جائیں اور جھوٹوں پر عذاب آ جائے۔ یہ جتنا تذکرہ کیا اولاد کا، بات پختہ کرنے کے لیے اولاد بھی لے آؤ، ازواج بھی لے آؤ، ورنہ مبالغے کے لیے اکیلے بندے کا ہونا بھی کافی ہے کہ میں میدان میں آتا ہوں تو بھی میدان میں آ جا،
چنانچہ اس قسم کی کئی مثالیں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور آج بھی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مذہب حق ہے، تو اہل اسلام جو پختہ اسلام پر عمل کرنے والا، جس کا نظریہ صرف زبانی نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلکہ کلمے کو سمجھتا ہے، قرآن کے احکامات جانتا ہے، دل اس کا مطمئن ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی آ جا مبالغہ کر لیتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، تو مبالغہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کا واقعہ بر صغیر میں پیش آیا۔ حضرت شاہ جی اپنے مسجد میں تشریف فرما تھے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو کہنے والے نے کہا کہ میں بھائی اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں، اگر مسلمانوں میں جرت ہے قرآن کو آگ میں ڈالیں، پتہ چل جائے گا جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹے، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچے۔ حضرت شاہ جی کے پاس بندہ گیا، شاہ جی مسکرائے، فرمانے لگے کیوں پریشان ہوتا ہے، چلتے ہیں۔ قرآن مقدس کا نسخہ اٹھایا، چلے گئے، اس نے آواز لگائی ہاں بھائی ہے کوئی مسلمانوں کا؟ شاہ جی نے فرمایا ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا، تجھے یقین ہے؟ کہتا جی یقین ہے۔ شاہ جی نے فرمایا پھر ایسے تو نہ کر، میں تو اپنی مذہب کی کتاب کو جان سے زیادہ پیارا رکھتا ہوں، جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، پھر ایسے نہیں، کتاب نہیں پھینکتا، کتاب سینے سے لگا کر خود آگ میں چھلانگ لگاؤں گا۔ تجھ میں جرت ہے، اپنی کتاب سینے سے لگا، آگ میں چھلانگ لگا۔ اگر شاہ بچ گیا تو یہ عقیدہ سچا، اگر تو بچ گیا تو تیرا عقیدہ سچا۔ اس نے کہا بھائی لینے کے دینے پڑ گئے۔ کتاب پہ تو اس نے وہ مسالہ اور دوائی لگائی ہوئی تھی کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی، لیکن اب بھاگا وہاں سے۔ تو مبالغہ کرنے والے خود یا اپنے اوپر اعتماد نہیں، یہی حالت ان کی تھی، اپنے مذہب پر انہیں اعتماد نہیں تھا۔ جسے اعتماد ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ آجا مبالغہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، جو سچی بات ہے، سچا بیان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے ما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یعنی آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہو سکتے، ماں مریم بھی نہیں ہو سکتی، دلائل کے ساتھ بات واضح ہو چکی ہے کہ ما من الہ الا اللہ، نہیں ہے الہ مگر اللہ ہی، ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اس لیے کہ اللہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور حکمتوں والا بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ الہ وہ اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور الہ کوئی نہیں۔ فرمایا مبالغہ بھی، چیلنج بھی ہو گیا، دلائل بھی آ گئے، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر جان لو اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ تو آیا مسئلہ سمجھ میں؟ پہلے دلائل سے سمجھایا اور پھر مبالغے کا چیلنج کیا، لیکن مبالغے سے بھی وہ بھاگ گئے، کیونکہ اپنے نظریے پہ اعتماد نہیں کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا نظریہ اور میرا عقیدہ بالکل درست ہے۔ اگر اس کے بعد بھی دلائل اور مبالغہ دیکھنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے تو ان اللہ علیم بالمفسدین، دنیا میں بھی ذلت سے رہیں گے، آپ کو جزیہ دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ایسے فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر بات واضح ہو گئی، واضح ہونے کے بعد نہیں مانیں گے تو یہ خود بدبخت اور فساد کرنے والے ہیں۔ فساد کرنے والا ایک اللہ کے الہ ہونے کی دعوت دینے والا نہیں، فسادی وہ ہے جو شرک کی دعوت دینے والا ہے۔